یعنی ہم تجھے توحید کا چیپٹر سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن اگر تیرے دماغ میں ہی بت خانہ بنا ہوا ہے اگر، تو پھر اب کیا کریں؟ تو میرے بھائی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نظر زلزلہ عالم افکار۔ یعنی جو امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی تعلیم ایسی ہوگی کہ ان کی تعلیم کو سن کر یہ جو دنیا کی فکر ہے، اب یہ دنیا کی فکر کیا ہے؟ تعلیمات اسلام، تعلیمات عیسائیت، تعلیمات یہودیت، آدم علیہ السلام کی تعلیم، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم، داؤد علیہ السلام کی تعلیم، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ جو افکار ہیں نا عالم کے، جب امام مہدی کی تعلیم بیان ہوگی تو ان تمام افکار عالم میں زلزلہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تم نے امام مہدی کی تعلیم سن لی تو تمہاری جو کھوپڑی ہے نا وہ اس طرح ہلے گی جیسے بم بلاسٹ ہو گیا ہو۔ اچھا، پھر وہ جو تعلیم ہے وہ تعلیم اتنی طاقتور ہے کہ وہ آپ کو یوم ازل میں جو محرومی اللہ نے رکھی ہے تمہاری تقدیر میں، اس ازلی محرومی کو ختم صرف نظر امام مہدی کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ جو یوم ازل میں محرومی ہے نا، اب تم کو تو نہیں پتا نا تم کون سے گروپ کے ہو، کیا تم کو پتا ہے یوم ازل میں تم کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ بھئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوم ازل میں آپ کون سے گروپ میں تھے؟ دنیا کو پسند کرنے والوں میں تھے، یا جنت کو پسند کرنے والوں میں تھے، یا اللہ کو چاہنے والوں میں تھے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ بالکل بے شک۔ یو ڈونٹ نو وچ گروپ یو ور اسٹینڈنگ امنگ، کون سے گروپ میں آپ کھڑے تھے آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ بھئی فلاں بندہ فلاں گروپ میں کھڑا ہوا تھا؟ صحیح ہے؟ جو دنیا دار روحیں تھیں، جن روحوں نے دنیا کو پسند کیا تھا، ان لوگوں کو ایسے قلب دیے گئے جو شیطان کی نار سے بنائے گئے تھے۔ جن روحوں نے دنیا کی لذات کو پسند کیا تھا، جب ایسی روحیں دنیا میں آتی ہیں تو ایسی روحوں کو ایسے قلب دیے جاتے ہیں کہ جو شیطان کی نار سے بنے ہوئے تھے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ایسے لوگ کسی دین میں داخل ہو جائیں اور ذکر قلب حاصل کریں تو اللہ کے ذکر میں تو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ایسے دل میں جاتا ہی نہیں ہے جہاں پر نار ہو، کیونکہ حدیث بخاری ہے اس میں اللہ شیئن طاہر لا یستقر الا بمکان طاہر، کہ اللہ کا نام پاک ہے اور ایسی جگہ استقرار نہیں پکڑتا ہے جو کہ چیز پاک نہ ہو۔ لہذا جنہوں نے دنیا کو طلب کیا تھا، اللہ نے ایسے لوگوں کو وہ دل دیے جو ایک عجیب ہی مٹی سے بنے تھے۔ جس مٹی سے ابلیس کو بنایا تھا اسی مٹی سے ان کے دلوں کو بنایا۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اندر اللہ کا نور داخل ہی نہ ہو سکے۔ اچھا، پھر میرے بھائی ہوا کیا؟ پھر ایسے دنیا دار لوگ جب دنیا میں آ گئے تو پھر وہ مولویوں کی تقریریں ہوئیں کہ 70 حوریں ملیں گی جنت میں، بڑے مزے آئیں گے، بڑے بڑے محل ہوں گے، غلما ہوں گے،
اب ایسی ایسی اچھی اچھی باتیں سن کے وہ دنیا دار لوگ، جس طرح تمہارے گجرانوالہ میں تم لوگ ہو، ایک بیچاری بیوی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اب پیسے والے لوگ ہو نا، تو ایک تم نے رکھیل رکھی ہوئی ہے لاہور میں، ایک رکھیل رکھی ہوئی ہے اسلام آباد میں رکھی ہوئی ہے نا، تو پھر اب اس طرح کی جو سوچیں ہیں دل میں انسان کے، اب اس طرح کی جو سوچیں انسان کی ہوتی ہیں دل میں، پیسے والے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بیوی تو بیچاری گجرانوالہ کی ہے، اجڑ ہے، اس میں تو مزہ نہیں آتا، وہ ناز نخرے نہیں دکھاتی ہے، بچے ہو گئے ہیں، پیٹ لٹک گیا ہے، نہیں؟ اب وہ کہتے ہیں پیسہ بھی ہے اپنے پاس تو کوئی رکھیل پال لو، تو وہ رکھیل پال لیتے ہیں، لاہور میں رکھیل پال لی، ایک اس کو جو ہے اپارٹمنٹ لے کے دے دیا، ایک اسلام آباد میں پال لی، اس کو اپارٹمنٹ لے کے دے دیا، مہینہ باندھ دیا بھائی 10,000 روپے اس کا، 10,000 روپے سیالکوٹ والی کا، 10,000 روپے جو ہے وہ لاہور والی کا، 10,000 روپے اسلام آباد والی کا، اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں نا جو دنیا دار ہیں۔ اب غریب آدمی کے تو پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دنیا دار تو ایسی باتیں نہیں سوچے گا نا غریب آدمی، لیکن جو دنیا دار ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ یہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندوبست ہو جائے، اس کے بعد پھر بزنس دیکھیں گے، سمجھے آپ؟ تو ادھر بیوی بھی چلتی رہتی ہے، ادھر رکھیل بھی چلتی رہتی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، جب یہ لوگ مسجد میں گئے، کوئی بندہ پکڑ کے لے گیا، بے بھوتنی کے 50 سال عمر ہو گئی ہے، مرنا بھی ہے تجھے؟ اچھا ہاں یار یہ تو بات ہے۔ پھر یہ چلے گئے مسجد میں، پھر یہ چلے گئے رائے ونڈ، پھر ادھر ادھر چلے گئے، پھر وہاں جا کے انہوں نے کیا سنا؟ وہاں جا کے انہوں نے سنا کہ بھئی اگر تم دین میں لگ جاؤ گے تو تمہیں کنچا کنچا ہورے ملیں گی، اور بھی 70 اور وہ بھی فری میں۔ تو انہوں نے سوچا یار ادھر تو پیسے دینے پڑتے ہیں، لاہور میں رکھیل رکھی ہے اس کا خرچہ، اسلام آباد کی رکھیل کا خرچہ الگ، کراچی کی رکھیل کا خرچہ الگ، تو دل کے اندر عورتوں کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ میاں جو ہے کنچا کنچا ہورے دے گا جنہوں نے کسی کو ٹچ ہی نہیں کیا، اور وہ بھی 70، تو اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے لالچ کی وجہ سے یہ لوگ بھی دین میں لگ جاتے ہیں۔ اچھا اب زبان سے تو یہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، زبان سے یہ نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، ان کے دل تو ابلیس کی مٹی سے بنے ہوئے تھے، ان کے اندر اللہ جاتا نہیں ہے نا، تو پھر یہ فرقے واریت شروع ہو گئی، پھر کوئی دیوبندی ہو گیا، پھر کوئی شیعہ ہو گیا، پھر کوئی اہل حدیث ہو گیا، پھر کوئی سپاہی صحابہ میں چلا گیا، سمجھ گئے نا؟ ہاں پھر کوئی اہل حدیث ہو گیا، پھر جب اہل حدیث ہو گئے، سپاہی صحابہ ہو گئے، پھر یہ بزنس مین ہے نا، بزنس مین لگ گئے۔ اب انہوں نے کہا ارے ہمارے فرقے کے اوپر دھماکہ ہو رہا ہے، چلو بھائی 10 لاکھ روپے دے دو۔ فیصل آباد کے بزنس مین نے 10 لاکھ روپے دے دیے، گجرانوالہ کے بزنس مین نے 10 لاکھ روپے دے دیے، اب وہ 10 لاکھ روپے چندہ اکٹھا کر کے اللہ کے نام پر اسلحہ خرید لیا، اسلحہ خرید لیا تو اب ڈھائیں ڈھائیں فش، اب مسجدوں کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر بم پھوٹ رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوا، اسلام کا جنازہ تم نے نکال دیا۔ اب اسلام کا جنازہ نکال کر کے پوچھ رہے ہو تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ تو جن لوگوں کے اندر اللہ کا نام نہیں جا رہا نا، وہ جہنمی روح ہیں۔ مومن روح ہے وہ ہیں جن کے اندر اللہ کا نور سرایت کر جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم کون ہو تو ذکر لو، قسمت آزماؤ، 1-2 دن، مہینے، سال نہیں۔ وہ امام مہدی غور شاہی فرماتے ہیں 1, 3 یا 7 دن کے اندر پتہ چل جاتا ہے تم کون ہو، تمہارا مرشد کون ہے، تمہاری تقدیر کیا ہے۔ ہاں 3, 5, 7 دن میں اگر تمہارے دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم مومن روح ہے، مومن روح ہے۔